ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیس صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے، اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی جرجیس صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو، جرجیس صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا، زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا۔ جرجیس صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں، پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں، ہم یہ منع نہیں کر رہے ہیں، ہوتے ہوں گے، لیکن جرجیس صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے، کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجیس صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے، کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجیس صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے، کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے۔ میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا، ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے، وہ کہتے بعد میں کھائیں گے۔ ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا، ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے ایسے۔ اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی، اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی۔ وقت مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ میں ویسے مولوی کو بھی جانتا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے، 3 پیروں کا، کہ ایک عورت بیچاری تھی، اس نے 3 پیروں کی دعوت کی، وہ ان کی بڑی مرید تھی، 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی۔ دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے۔ 3 پیروں کی دعوت کی، کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا، کھچڑی گرم تھی، گھی پگھل گیا۔ ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا، اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے، کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے، دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے۔ تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں۔ ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے، اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی۔ اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی۔ اس نے 2 انگلی ڈالی، اور کائنان تجریان من تحت النار، دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی۔ اب تیسرے نے سوچا ارے یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، بچا ہی کیا، اب مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا، اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی۔ ارے قیامت آئے گی، زمین میں بھوکمپ ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا، اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی۔ جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی، ہو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، گھی چاروں طرف پھیل گیا، اب کھاؤ۔ اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا، بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے۔ کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے، کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے۔ تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ، گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا۔ کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے۔ تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے، کوا بولا میں رو رہا ہوں، اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے۔ تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے، تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں۔ ارے میں تو حلال ہوں، یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے۔
تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تمہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ تم تو حرام ہو۔ کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں، لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے، جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے۔ تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے، میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے۔ مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں، اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے، بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس، بہت سے راستے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا، ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ جلسے تو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا، لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا، لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر، اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے، وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے۔ ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو، تمہیں کچھ پرابلم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ پریشان نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پریشانی کیا، کوئی بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں، اکیلا ہے۔ تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس کی دادی ہیں یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے؟ کہا 2 سال کا بچہ ہے۔ کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے، اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اس کی دادی اس کو سلا دیں گی، کوئی دقت کی بات نہیں۔ کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں، رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی، اس لیے وہ میچ باکس، وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس۔ مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے، اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے، اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو، چپ رہو، بچہ بڑا ہے، رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں، رات کی پہلی نیند ہے، گہری نیند میں سو رہا ہوگا، یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر سنو، 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں، اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں، تم نہیں۔ بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں، وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے، ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو۔ ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے۔ یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے، بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے، بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے، ماچس کی چلتی ہوئی تیلی
بستر پہ گر بھی چکی ہے, اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے, اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں چل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں, اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے, رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے, ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. ماں کی رات بیکار ہو گئی, تڑپنے لگی, اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے, اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے. میرے ساتھیوں, میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے, تم گوارا نہیں کرتے ہو. آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں, تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے. تمہاری بیٹی رات کے 11 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے, واٹس ایپ چلا رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ذرا تصور کرو, آپ کی بیٹی اینڈرائڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی, فیس بک چلانے کی. ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے. اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے, اس سے بات کر لے. لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی, گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی. آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے, آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے؟ اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں, جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو, تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو, آج کل وہی دن بھی دیکھو. پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے. ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا, اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا, قتل کر دینا, اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی, میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے, اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے, کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے. اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے. اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو شریعت رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکینسی دو, ان کو نوکریاں دو, اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو, تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں, اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں, شادی کریں, کورٹ میرج کریں, 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے. پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی, وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے, اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے. آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے. اس سے زیادہ زہریلا عنصر, اس سے زیادہ زہریلا خنجر کوئی نہیں ہے جو ہماری بہن, ہماری بیٹیوں کے لیے سب میں قاتل ہے. یہ وہ زہر ہے جو پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے. یہ وہ زہر ہے, اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے, آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا, اور آپ کی بیٹی بازار سے موبائل بھی خرید لے گی, آدھا پیسہ خود لگائے گی, آدھا اس کا بوائے فرینڈ دے گا. آپ کے ریچارج کی ضرورت نہیں ہے, ریچارج تو آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی گرمیاں گئی, سردیوں کے دن آنے والے ہیں,
ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں لحاف کے اندر منہ ڈھکے ہوں گی، ہم سوچ رہے ہوں گے یہ سو رہی ہیں، لیکن وہ لحاف کے اندر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہوں گی، رات رات بھر ان کی چیٹنگ ہو رہی ہوگی، ان کی بات چیت چل رہی ہوگی۔ یہ دن اب ہمیں دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اس نتیجے پر ہم نے خود اپنی بہن بیٹیوں کو پہنچایا ہے۔ ہمیں یہ دن خود دیکھنا پڑیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کا مذہب ہے، سب کا دھرم ہے، اور اس کو پیار و محبت سکھاتا ہے، اور اس کو گھر گھر پہنچانا چاہیے۔